بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 124 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الانبساط الى الناس، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جب بھی دوسروں سے ملاقات کرے تو اس موقع پر خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرے۔ یہاں ناظرین کرام امام بخاری رحمہ اللہ نے عربی میں الانبساط کا لفظ استعمال کیا ہے، تو عربی لغت میں انبساط کے معنی ہے کسی چیز کا پھیل جانا، پھیلی ہوئی چیز، کشادہ ہے کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، وسعت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس لفظ ہے انقباض۔ انقباض کے معنی ہے قبض، کسی چیز کا سکڑا ہوا ہونا کہ اس میں تنگی ہو، اور یہ کہ وہ سکڑی ہوئی چیز ہو، اور یہ کہ اس میں بل پڑے ہوئے ہوں، شکنیں پڑی ہوئی ہوں، کہ مثلا ایک کپڑا ہے کہ اسے خوب موڑ کر اور بل ڈال کر اسے گھما گھما کر اور لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز ہو گئی انقباض۔ لیکن اگر اسے کھول دیا گیا، پھیلا دیا گیا، تو اب اس میں انبساط آ جائے گا، یعنی وہ کشادہ ہو جائے گا اور اس میں وسعت آ جائے گی۔ تو انسان کا یہ مزاج اور انسان کے یہ اخلاق و عادات اور انسان کی یہ طبیعت اور اس کا انداز اور یہ کہ انسان کا چہرہ اور انسان کی پیشانی، اس چیز میں بھی کبھی انبساط یعنی کشادگی اور کبھی اس کے برعکس انقباض یعنی تنگی، یہ آثار نظر آیا کرتے ہیں۔ جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ چہرے بولا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان ہر بات اپنی زبان سے ہی کہا کرے، بلکہ زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے، چہرے خود ہی بول اٹھا کرتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے دل میں ہمارے بارے میں کس قسم کے خیالات اور کیسے جذبات ہیں، اچھے یا خدا نخواستہ برے۔ تو یوں پیشانی پر اگر شکنیں پڑی ہوئی ہیں، بل پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا یقیناً کہ اس کے دل میں بھی شکنیں پڑی ہوئی ہیں، انقباض ہے۔ لیکن اگر خندہ پیشانی ہو، وہاں کوئی شکن نہ ہو، کوئی بل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کے مزاج میں بھی کشادگی ہے، کہ بڑے دل والا یہ بڑا انسان ہے، عظیم انسان ہے، اور یہ یقیناً بہت ہی اچھی بات ہے۔ لہذا دین اسلام میں ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے سامنے ناظرین کرام یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 246 اور جو کہ کافی طویل ہے۔ فرمایا کہ عن عطاء ابن یسار قال، عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ لقیت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، کہ میری ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے۔ عمرو ابن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور یہ بھی صحابی ہیں۔ تو راوی عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے ایک بار جب میری ملاقات ہوئی تو فقلت، میں نے عرض کیا، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراہ، تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اخلاق و عادات
کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، تو اس بارے میں کچھ بتائیے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ یعنی ناظرین کرام، یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ قبول اسلام سے قبل تلاش حق کے سلسلے میں ان کی جو کوشش اور جو ان کی جستجو تھی، تو اس جستجو کے طور پر ان کا یہ معمول تھا کہ ظہور اسلام سے قبل جو گزشتہ ادیان تھے جو کہ برحق تھے، آسمانی ادیان، اور پھر یہ کہ ظہور اسلام کے بعد جو کہ منسوخ ہو گئے، تو وہ گزشتہ ادیان جو تھے، تو ان ادیان میں جو کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں، جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کی گئی تھی وقتاً فوقتاً، تو یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص تلاش حق کے سلسلے میں گزشتہ کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب نازل کی گئی تھی، یہ تورات بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر مسلمان ہو گئے ظہور اسلام کے بعد۔ تو یہی وجہ تھی کہ چونکہ عطا ابن یسار کو یہ بات معلوم تھی کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص انہیں تورات کا علم بھی نصیب ہے، تو لہذا انہوں نے یہ بات دریافت کی کہ تورات تو آپ نے پڑھی ہے، تو اس کتاب میں تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ترین اخلاق و عادات ہیں، تو اس سلسلے میں تورات میں اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، تو کچھ ہمیں بھی بتائیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جواب میں وہ یوں فرمانے لگے، یعنی عبداللہ یوں فرمانے لگے کہ اجل، درست، میں بتاتا ہوں ابھی۔ واللہ انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، اللہ کی قسم، قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جن الفاظ میں تعریف بیان کی گئی ہے، اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ان میں سے بہت سی اوصاف ایسی ہیں کہ تورات میں بھی بعینہ انہی اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی پاکیزہ اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے تورات میں بھی، کہ وہ اخلاق کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، ان میں بہت سے ایسے اخلاق و اوصاف ایسے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا تذکرہ اللہ کی طرف سے تورات میں بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورة الاحزاب کی یہ آیت نمبر ہے 45۔ یعنی قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، یعنی اللہ کی وحدانیت اور یہ کہ اللہ کے لیے توحید کی شہادت اور گواہی دینے والا بنا کر، کہ وہ ماحول، وہ معاشرہ کہ جہاں توحید کی بجائے ہر جانب شرک کا ہی چرچا تھا، تو اس ماحول میں شرک کی بجائے توحید کا بول بالا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ معنی ہو گئے شاہد کے، یعنی شہادت دینے والا، گواہی دینے والا کہ اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا شاہد اور گواہ بنا کر۔ اور مزید یہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اچھے یا برے کام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وہ پیغام
ان لوگوں تک پہنچایا۔ اب وہ کون ہے جس نے قبول کیا اور وہ کون ہے جس نے انکار کیا کہ مثلا وہ مشرکین مکہ، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا مکمل طریقے سے، لیکن انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اسی حقیقت کی جانب یوں اشارہ کیا گیا ہے دوسرے مقام پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ سامنے لے کر آئیں گے تاکہ وہ گواہی دے اپنی امت کے بارے میں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تب ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے اے ہمارے نبی ہم آپ کو وہاں اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب تلاوت کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عبداللہ بس کرو، اب بس کرو، اور یہ کہ اس وقت کیا منظر ہوگا اور وہاں قیامت کی اور حشر کی کیا ہولناکیاں ہوں گی۔ تو اس منظر کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایسا ہیبتناک منظر، اور یہ کہ مجھے بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ تو الغرض ناظرین کرام، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد یعنی گواہ بنا کر، کہ وہ معاشرہ کے جہاں ہر طرف شرک کا چرچا تھا وہاں توحید کی گواہی دینے والا بنا کر، اور اسی طرح لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دینے والا بنا کر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی جو کوئی آپ کے پیغام کو اور اللہ کی طرف سے آپ یہ جو اللہ کا کلام، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کی شریعت، یہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں دنیا تک آپ نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے، جو کوئی قبول کرے گا اس کے لیے آپ خوشخبری دینے والے ہیں، دنیا و آخرت میں کامیابی کی اور جنت کی خوشخبری۔ لیکن اگر کوئی انکار کرے گا، منہ پھیر لے گا، تو اس کے لیے آپ اللہ سے اور یہ کہ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہاں تک تو یہ آیت ہو گئی جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 45، لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو یہاں مکمل نہیں کی بلکہ آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اور جس طرح تعریف بیان کی گئی ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور بلند ترین مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، تو بعینہ یہی الفاظ تورات میں بھی موجود ہیں، لیکن مزید آگے تورات میں اور بھی الفاظ ہیں، وہ یہ کہ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، کہ اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لیے جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جو کہ ان پڑھ ہیں، جو کہ امی ہیں، ان کے لیے حرز بنا کر بھیجا ہے۔ حرز کے معنی ہے حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ، کہ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا طریقہ
کہ جسے اختیار کر کے انسان اپنے لیے بربادی سے اور یہ کہ خسارے اور نقصان سے حفاظت کا انتظام کر سکے۔ تو تورات میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی، تو وہاں صورتحال یہی تھی کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں تعلیم کا رواج نہیں تھا، اور یہ کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہی تھی کہ وہ لوگ علم کے زیور سے آراستہ نہیں تھے، اور یہ کہ تعلیم حاصل کرنا وہ لوگ ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی اکثریت ایسی ہی تھی کہ امی، یعنی علم کی دولت سے محروم اور ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت و رسالت سے سرفراز فرماتے ہوئے بھیجا ہے ان لوگوں کی جانب جو کہ امی ہیں، جو کہ ان پڑھ ہیں۔ یعنی اگرچہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کی حدود و قیود کے بغیر، زمان و مکان کی کسی تحدید کے بغیر، تمام دنیا انسانیت کے لیے تا قیامت سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول کے طور پر، لیکن براہ راست جو مخاطب تھے وہ لوگ کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں آپ نے زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان تھے کہ جب آپ کو بعثت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، تو وہ لوگ جو کہ براہ راست سامنے مخاطب تھے وہ امی تھے، یعنی ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ تورات میں بھی ارشاد ہوا کہ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، یعنی یہ جو امی اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، تو اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد یعنی گواہ بنا کر، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر، یہاں تک الفاظ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، اور مزید یہ کہ یہی الفاظ تورات میں بھی ہیں، لیکن اس کے بعد آگے یہ کہ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان پڑھ لوگوں کی جانب حرز بنا کر۔ یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں، اور یہ کہ ہم نے آپ کو جو تعلیمات اور جو پاکیزہ ترین کتاب عطا کی ہے، جو مقدس ترین شریعت دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو یہ ان پڑھ قسم کے لوگ اگر اس کتاب کو، اگر ہمارے اس پاکیزہ پیغام کو اپنا لیں گے، قبول کر لیں گے، تو یقیناً ان کے لیے یہ چیز حرز یعنی حفاظت و حمایت کا ذریعہ بن جائے گی، دنیا و آخرت میں ہر نقصان اور ہر خرابی اور ہر بربادی اور ذلت و رسوائی سے حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی یہ کتاب اور یہ دین اسلام۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، مزید کیا ارشاد ہے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے سلسلے میں، اور یہ کہ ان تمام باتوں کا اس کتاب کے ساتھ اور یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔